بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. یعنی اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ معلوم تمسوہن، جب تک تم نے انہیں نہ چھوا ہو۔ آیت میں مہر کے چند وسائل کا بیان ہے۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے ہم بستری کرنا مراد ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اس کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر بسل دینا واجب ہے، بشرطے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو، اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا سوٹ دینا واجب ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں اسی کا بیان ہے، اور اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دی تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیز جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی ہو، اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر مطلقہ کے لیے مستحب ہے۔ علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ امیر اور غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہیں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہو، اور اگر دونوں محتاج ہو تو جوڑا معمولی درجے کا ہو، اور ایک مالدار ہو اور ایک محتاج ہو تو جوڑا درمیانے درجے کا ہو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دے یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری کام دیکھ رہا ہے۔ ان طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو۔ اس آیت میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ مثلا 10,000 مہر تھا تو 5,000 دینا ہوگا۔ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو جائز ہے۔ نمبر 3، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ اور عداوت نہ ہو۔ اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب ہے۔ آیت کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم اور زیادتی سے بچو اور
فضل اور احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے۔ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے، کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ، تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی، گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق اور مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو۔ اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا سب داخل ہیں۔ درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہو جائے، لہذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرے یہ کہ نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا۔ نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ دو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو، یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کا دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہوں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور جب حالت امن میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں مذکور ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم، اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالیں بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مر جائیں. ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان اور نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی. پھر 1 سال کی عدت کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا. لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی خرچہ ہے. یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ دینا لازم ہے.